بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت زبردست ہے، بہت اہم ہے۔ یہ ہر سال حج اور عمرہ کی توفیق ملنے کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے ہر سال بار بار حج کرنے کی اور اس طرح عمرہ کرنے کی توفیق اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ بہت زبردست وظیفہ ہے، قرآن کی ایک آیات ہے اور درود شریف ہے اور تلبیہ ہے۔ اگر اس کو پابندی کے ساتھ اس انداز سے پڑھا جائے جو انداز بتایا جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ گارنٹی کے ساتھ ضرور ہر سال حج کرنے کی اور کم از کم ہر سال عمرہ کرنے کی اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ فتح کی ایک آیات ہے، سورہ فتح پارہ 26 آیات 27، اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ پڑھنا ہے، لیکن 27 وہ جو آیات ہے، لقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یہ آیات ہے سورہ فتح پارہ 26 آیات 27 نمبر آیات ہے، قرآن میں دیکھ لیجئے۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ جل شانہ نے اور اللہ کے رسول نے، اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گئے، اپنے سر منڈواتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے، بے خوف و خطر ہوں گے، بس جس بات کو تم نے نہیں جانا اس نے اس کو جان لیا، پھر اس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلدی کر دی۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ اس آیات کی برکت سے انسان کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ عمرہ کے لیے بہت زبردست آیات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے کہ میں نے عمرہ کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر جنب عفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے احرام بھی باندھے۔ جب مکے کے پہنچ گئے قریب تو مکے والوں کو پتہ چلا، تو مکے والے اس بات سے بہت ناراض ہوئے، غصے ہوئے کہ یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگی، اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر جائیں گے واپس۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا کہ نہیں، اس طرح کب تم آ سکتے ہو۔ پھر صلح ہو گیا، اور صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور صلح، اور اس میں کچھ شرائط لگائے گئے کہ مسلمان اس سال حج کے لیے عمرے کے لیے نہیں آئیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے ناراض بھی ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں، جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں بس اس طرح ہم صلح کریں گے۔ اور اس طرح پھر اور بھی شرائط لے، کوئی مسلمان ہو گیا مکہ والے مدینہ میں چلے گیا تو وہ مدینہ والے واپس کرے گا، اگر اللہ نہ کرے کوئی مرتد ہو گیا مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور بھی کچھ شرائطیں تھے اس طرح۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولنے کا حکم فرمایا، حل کرنے کا حکم فرمایا، اور واپس جانے کا حکم فرمایا۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے ہو گیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو شہید ہو جائیں گے وہ شہید ہوں گے، اور ان کا جو مر جائیں گے وہ قتل ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس طرح ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم حج عمرہ کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ تھوڑا کہا کہ اس سال کریں گے، عمرہ کریں گے، اگلے سال کریں گے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مان لیا، عمر رضی اللہ عنہ نے مان لیا اور واپس آ گئے۔ تو راستے میں اللہ جل شانہ نے ان آیاتوں کو اتار دیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ یہ فتح ہے۔ اگلے سال جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1,44,000 لشکر کے ساتھ آئے تو اللہ جل شانہ نے فتح دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمرہ کیا۔ تو اس طرح یہ جو آیات ہے یہ بہت زبردست ہے، عمرہ کرنے کے لیے خاص طور پر اور حج کرنے کے لیے خاص طور پر بہت زبردست ہے۔ کس طرح پڑھ لیں دوستو؟ یہ سورہ فتح پارہ 26 آیات 27، اس کو 27 مرتبہ پڑھیں، 27 مرتبہ
27 مرتبہ پڑھنے کے بعد 27 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور 27 مرتبہ تلبیہ پڑھے، اس کے ساتھ 27 مرتبہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن جس وقت کیا تو اگلے دن کوشش کرے کہ اسی وقت کرے۔ ایک ہفتے کے اندر اللہ جل شانہ عمرے کرنے کی بہترین سہولت اور بہترین اسباب اللہ جل شانہ پیدا فرمائیں گے، اور اس طرح اگر اللہ سے حج مانگ لیا تو اللہ جل شانہ حج کے بھی صورتیں نکالیں گے۔ دوسرے وظیفہ خود کرے آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ بہت زبردست وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جتنے ہمارے سننے والے ہیں تمام مسلمانوں کو اللہ جل شانہ بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ کی ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، آمین ثم آمین۔